अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक आपके चेहरों पर खुशियाँ जो है वो बखेरता रहे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें, राय का इज़हार करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम तक पहुँच सके। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान ता क़यामत रहे, हमेशा रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा, हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। अ, यूरोप में जिस किस्म की बर्फ़ पड़ रही है, शदीद मुतासर हुई है ज़िंदगी। उसकी एक वजह ये भी है कि पिछले काफ़ी सालों से बर्फ़ नहीं पड़ रही थी। हॉलैंड की अगर मैं बात करूँ, तो हॉलैंड में कुछ 11-12 साल पहले इस किस्म की बर्फ़ पड़ी थी, जो आज मुझे नज़र आई है। सुबह मैंने वीलॉग में आपको दिखाया था जो दोपहर वाला वीलॉग में था, कि बाहर कैसे खिड़की से आपको बर्फ़ नज़र आ रही थी। फिर उसके बाद एक दोस्त को मैंने एयरपोर्ट पे छोड़ना था। नॉर्मल 14-15 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट पे, जिस टाइम मैंने उसको छोड़ना था। लेकिन मुझे यहाँ से घर से निकल के एयरपोर्ट पे जाने पे और एयरपोर्ट पे वापस आने में मुझे तकरीबन ढाई घंटे लगे। वजह ये थी कि ट्रैफ़िक की स्पीड जो है वो 32, 32, 30, 32, 35, 40, तो 40 से ऊपर तो ख़ैर वो किसी जगह पे स्पीड नहीं गई, क्योंकि बर्फ़ इतनी पड़ी हुई थी। फिर एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स का जो एम्स्टर्डम का एयरपोर्ट है, इसमें तकरीबन 11 से 1200 के दरमियान एवरीडे फ्लाइट्स अप एंड डाउन है। मतलब 1200 माइनस प्लस फ्लाइट जो हैं यहाँ से जाती हैं और वापस आती हैं, डिपार्चर और अराइवल। उन 12 में से कम 600 फ्लाइट जो हैं वो कैंसल हुई हैं। एक दोस्त हमारे थे अमेरिका जा रहे थे, उनकी फ्लाइट कैंसल हुई है। एक दोस्त हमारे जो हैं वो इस्लामाबाद जा रहे थे, उनकी फ्लाइट जो एमिरेट्स ढाई बजे निकलती है, वो शाम को 7 बजे निकली है। अभी मेरे दोस्त जो जमील साहब हैं, आपको पता है वो जो दुबई में हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, जिगर हैं, लाला कहते हैं कि लाला जमील कहते हैं। अ, उनसे मतलब बड़ा मोहब्बत और प्यार है और ख़ास तौर पे वो जो सराइकी भाई हैं, तो उनके साथ जो सराइकी में बात करने का मज़ा आता है। लेकिन मेरे मुँहों सराइकी निकली उन्हां नाल ही है, उंज निकलदी नहीं हैगी सराइकी। बट एनी हाउ उनसे भी बात हो रही तो वो बता रहे थे कि लेट होने की एक वजह ये भी है कि ये जो जहाज आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं ना, इनके ऊपर आप देखें तो बर्फ पड़ी होती है। इस बर्फ को पिघलाना होता है और इसको पिघलाने के लिए ये एक खास किस्म का पानी में केमिकल मिला होता है। और फिर जब ये जहाज आकर गेट के साथ लगता है, नॉर्मल पैसेंजर उतरते हैं, सामान निकलता है, लोड होता है और ये 1.5-2 घंटे में वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ पे इस मौसम में सिचुएशन डिफरेंट है। ये आपको हैंगर से दूर लेके जाना पड़ता है। वो हैंगर के पास उसके ऊपर वो जो केमिकल मिला पानी नहीं डाल सकते। ये इसको एक ख़ास पॉइंट पे लेके जाते हैं। वहाँ पे जाके आप कह लेंगे उसको साफ़ करते हैं, शफ़ाफ़ करते हैं, धोते हैं, वो जो केमिकल मिला पानी है उससे, और फिर वो जो पानी है वो दोबारा बर्फ़ इसके ऊपर जमने नहीं देता, फिर वो वापस लेके आते हैं। तो जो घंटे सवा घंटा में जहाज़ जो है वो वापस उड़ान भरने के लिए रेडी हो जाता था, जैसे दुबई से 12 बजे आता है और ढाई बजे वापस चला जाता है। ए380 उसमें 600 बंदा होता है, 600 बंदा उतरता है, उसका सामान उतरता है, फिर बंदा चढ़ता है, सामान चढ़ता है, ढाई घंटे में वापस हो जाता है। लेकिन इस वाले प्रोसेस में उसको कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है और आप अंदाज़ा कर लें कि 1200 फ्लाइटें जिस मुल्क के एक एयरपोर्ट पे आ रही हों, उसकी इकोनॉमी का हिसाब लगाएँ, उसके वर्करों का हिसाब लगाएँ, उसकी मतलब बहुत सारी चीज़ें, और जब उसमें से 600 फ्लाइटें कैंसल हो जाएँ, तो आप खुद देख सकते हैं क्या हो सकता है। ये वो थी यूरोप के हालात जो मैंने कहा आपको बताऊँ। मैं हॉलैंड का बता रहा हूँ, बाकी यूरोप में बर्फ़ पड़ी है, लेकिन हॉलैंड में कमाल की बर्फ़ पड़ी है। वो कहंदे ने मैं मेरे हाथ काँप रहे थे, तो मैं गया हूँ ऑफ़िस, तो मुझे वो दोस्त कहते हैं कि आप ग्लव्स ले लें। मैंने कहा नहीं यार, बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़ी देर के बाद ऐसे हाथ जो है ना वो, फिर मैं, आप बिलीव करेंगे कि गाड़ी मैंने वहीं पे खड़ी रहने दी है, पार्किंग में जहाँ नीचे खड़ी थी। वहाँ से मैंने अंडरग्राउंड ली है, अंडरग्राउंड से लेके मैंने बस ली और बस से वॉक करके घर पे आया हूँ। कि मैंने ज़रा थोड़ा-सा बर्फ़ को एन्जॉय करना है चल के इसके अंदर। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया हूँ, गाड़ी लेके नहीं आया। ये भी बड़ा मज़ा आता है अगर आप लोग कभी इस तरह गाड़ी दफ़्तर खड़ी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। इंशाल्लाह मरियम नवाज़ बनाएगी। अच्छा जी, पीटीआई का आज का प्लान बहुत खतरनाक प्लान है। अलीमा खान ने आज अडयाला के बाहर तमाशा लगाने का ऐलान कर रखा है। लेकिन इस बार अलीमा खान ने ऐलान किया है कि अडाला के बाहर कुरान ख्वानी करेंगी, जो कि बड़ी अच्छी बात है। कुरान पाक पढ़ना चाहिए। अब कुरान ख्वानी करनी किसके लिए ये नहीं पता। नॉर्मल तो हम कुरान ख्वानी करते हैं, आपको पता है क्यों करते हैं? ऑलवेज़ करनी चाहिए, कुरान पाक को ऑलवेज़ पढ़ना चाहिए। लेकिन नॉर्मल जिसे कहते हैं ना कि ख़त्म, कुरान ख़वानी, इसाले सवाब, वो आप मैं मतलब ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता। कुरान ऑलवेज़ पढ़ना चाहिए। तो वो कुरान पढ़ना चाहती हैं, वहाँ पे बैठ के किस लिए, ये वो खुद बताएँगी। अ, म मैं वो लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करता जो हमारे यहाँ पे जो हमारे प्रोड्यूसर भाई ने लिख के भेजा है।
میں کیسے کہوں کہ وہ قرآن خوانی ایسے لوگوں کے لیے کی جاتی ہے ایسی جگہ پہ بیٹھ کے جو دنیا میں نہیں رہتے یا دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ زندگی سے دے، ایسا تو کوئی کسی جگہ پہ اس سے پہلے کافی ورکر جو ہیں وہ شہید ہونے کا کلیم کیا جاتا ہے، لیکن تب تو قرآن خوانی نہیں کی گئی، لیکن اب علیمہ خان اگر کر رہی ہیں تو آئی ڈونٹ نو ان کو اچانک یہ کیسے خیال آ گیا اور کیوں خیال آ گیا، لیکن اچھا خیال ہے۔ اسی بہانے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف والے قرآن پاک پڑھیں گے، اور جو آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو پھر وہ جو کرتے ہیں کم از کم وہ نہیں کریں گے۔ لیکن کیا یہ کوئی خطرناک پلان تو نہیں ہے؟ کیا یہ کوئی مذہبی ٹچ دینے کا پروگرام تو نہیں ہے؟ قرآن مجید مقدس کتاب ہے، جب آپ کے پاس وہ ہوگی اور پھر آپ اگر رات کو لیٹ نائٹ تک وہاں پہ بیٹھیں گے تو پھر وہاں پہ جو پولیس اکثر کرتی ہے وہ پولیس تو نہیں کر سکے گی، اور اگر خدا نہ کرے حکومت اگر کوئی ایسی کاروائی کرتی ہے تو پھر ایک شور کیا جائے گا، شرابہ کیا جائے گا، ایک ڈھنڈورا پیٹا جائے گا، پھر ایک رولا پایا جائے گا کہ جناب دیکھیں مقدس کتاب کی توہین کی گئی ہے، ہم تو قرآن پاک پڑھ رہے تھے، یہاں پہ قرآن خوانی کر رہے تھے اور ہمیں ہمارے اوپر واٹر کین اور یہ وہ آگے بھی سارا کچھ ہوا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ مطلب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کچھ بھی جو ہے نا وہ ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ، یہ جو اب ان کا پلان ہے، اللہ پاک اس میں خیر خیریت رکھے، اللہ پاک پاکستان تحریک انصاف کے حلیمہ خان صاحبہ جو ہے ان کو بھی محفوظ رکھے، اور حکومت مطلب اللہ پاک بس کرم کرے خیر خیریت سے۔ یہ جو دن ہے نا، عجیب ہی بات ہے، منگل کا دن دعائیں مانگ کر پاکستانی قوم کہتی ہے کہ یا اللہ منگل کا دن خیر نہ لنگ جائے، کیونکہ حلیمہ خان صاحبہ نے منگل کو اپنا ایک ڈرامہ لگانا ہوتا ہے۔ مریم نواز نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، انہوں نے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے گفتگو میں کہا کہ پنجاب کو زیادہ پیسہ ملنے کا جھوٹ بولا جاتا ہے، پیسہ ہر صوبے کے پاس ہے، صرف کام کرنے کی نیت اور ارادے کی کمی ہے۔ لاہور میں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ لوگ وزیر اعلیٰ بن کر پروٹوکول اور سیاست پر توجہ دیتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اچھی گورنر سے بہتر کوئی سیاست نہیں، سیاست عوام کی خدمت کرنے کا نام ہے، آپ نے بہکاوے میں نہیں آنا، کوئی صوبہ اس لیے محروم نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایک جھوٹ ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہمارے دل کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، پنجاب کے ہسپتالوں میں دوسرے صوبوں کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، دوسرے صوبوں کے لوگ ہارٹ سرجری کے لیے اپنے مریضوں کو پنجاب لاتے ہیں، اور دیگر صوبوں کے طلباء بھی پنجاب کے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں دیگر صوبوں کے طلباء کے لیے کوئی تفریق نہیں ہے، میں پنجابی، سندھی، پختون کی تفریق نہیں کرتی کیونکہ اس سے ملک کمزور ہوتا ہے۔ لوگوں نے سیاست کو سیاسی جوڑ توڑ بنا لیا ہے، یہ سیاست عوام کی خدمت ہے۔ پنجاب میں جو اسکیمیں چل رہی ہیں میرے نہیں، عوام کے پیسے سے چل رہی ہیں۔ میں نے آ کر پنجاب میں سب سے پہلے سفارش کلچر ختم کیا، اپنے دور میں ایک بھی بندہ سفارش پر نہیں لگایا۔ اب پنجاب کے کئی علاقے جہاں کئی دن کسی جرم کی اطلاع نہیں ملتی، میں نے سب سے پہلے سفارش اور رشوت کا سلسلہ ختم کیا۔ پنجاب میں پچھلے 5 سال سے ان برائیوں کا نیٹ ورک چل رہا تھا، میں حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ میں نے کوئی ایک شخص سفارش پر نہیں لگایا، میں خود دن میں 30 انٹرویو کرتی ہوں، جرائم کی شرح 100% سے 30% تک آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی ڈی کے ذریعے جرائم، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور کہاں کا کلچر ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آج شاید ہی ہیلمٹ کے بغیر سڑک پر کوئی موٹر سائیکل سوار نظر آئے۔ سی ڈی کی کارروائیوں کے باعث زیادتی اور ہراسانی کے واقعات میں بہت کمی آئی ہے۔ صوبے میں بہت جو زیادتی کے واقعات ہوتے تھے اس کی بھی روک تھام ہوئی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہمارے دل کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، پنجاب کے ہسپتالوں میں دوسرے صوبوں کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، دوسرے صوبوں کے لوگوں کی ہارٹ سرجری کے لیے اپنے مریضوں کو پنجاب لاتے ہیں، دیگر صوبوں کے طلباء میں پنجاب کے تعلیمی ادارے لوگ جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں دیگر صوبوں کے طلباء کے لیے کوئی تفریق اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں پہ آ کر پڑھیں، ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا لوگوں نے یہ جو ایک اس کو عجیب ہی ہوا بنا لی ہے کہ اگر وہ ایم این اے بن جائیں گے یا ایم پی اے بن جائیں گے تو وہ ان کو بڑا پروٹوکول، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں، آپ کی نیت میں سیاست صرف خدمت کے لیے تو آپ کو آنا چاہیے، ورنہ مطلب کہ پیسے کمانے کے لیے آپ کسی اور سے چل رہے ہیں۔ پنجاب سے سب سے پہلے جو انہوں نے یہ مریم نواز نے جو کلچر یہ ختم کیا نا سفارش کا، کہ سفارش پہ بندہ لگانا ہے، سفارش پہ بندہ ہٹانا ہے، اے سی ڈی سی ہمارا بندہ آنا چاہیے، ہمیں اس ضلع میں یہ بندہ چاہیے، یہ بڑا ضروری تھا جو مریم نواز نے ختم کیا، اور میرے خیال میں بڑا کمال کا کام بھی کیا ہے۔ بین الاقوامی کمپنی آئی پی ایس او ایس کے حالیہ سروے کے مطابق پاکستان میں 86% افراد مستقبل کے بارے میں پر امید ہیں، اس حکومت کا ہی تسلسل چاہتے ہیں،
دلچسپ بات یہ ہے کہ 84% افراد یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اظہار رائے احتجاج کرنا ٹھیک، یعنی جو لوگ تحریکیں چلانے کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف یہ واضح پیغام ہے۔ اکثریت یہ بھی سمجھتی ہے کہ عمران خان 2026 میں بھی جیل میں رہیں گے۔ اب یہ جو سروے ہے نا، ان سرووں پہ آپ لوگ مطلب کہہ رہے کہ ہمیں نہیں ٹرسٹ یا ہم سروے نہیں مانتے، تو آپ نہ مانیں، اس سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ کو یہ جو لوگوں کی رائے مل رہی ہے نا، یہ رائے اب وہ مل رہی ہے جو لوگ اب سوچتے ہیں۔ میں نے آپ کو بار بار کہا، بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مریم نواز نے کلچر تبدیل کر دیا نا، ایک کمپٹیشن پیدا کر دیا کارکردگی کا، یہ اتنی جلدی سے آپ کا جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے جان چھوٹ جائے؟ یہ کبھی آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ اب آپ کو کارکردگی سے کسی دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم نے ان سے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ مطلب اب فرض کیا کہ آپ یہاں پہ آئی وش کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہو، میں آؤں اور میں چاروں صوبوں میں جاؤں، 1 مہینے کا ٹور کروں، چاروں صوبوں میں لوگوں سے رائے لوں اور ان سے پوچھوں کہ اس صوبے میں 18 سال سے اس جماعت کی حکومت ہے، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ پھر میں جاؤں جہاں پہ 13 سال میں ہے، پھر میں جاؤں بلوچستان جہاں پہ 2 سال کی حکومت ہے، اور پھر پنجاب میں آؤں جہاں پہ مریم نواز کی 2 سال کی حکومت ہے، اور لوگوں سے پوچھوں کاش میرے پاس اتنا ٹائم ہو، کاش میں یہ سب افورڈ کر سکتا ہوں، کاش میں اپنا کام کاروبار بچے گھر چھوڑ کر یہ کر سکتا ہوں کہ مجھے آپ کو پتا ہے کہ میں کوئی یوٹیوب اور یہ وہ آگے کچھ پیسوں کے لیے تو وہ کرتا نہیں ہوں، یا مجھے اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پیشنٹ ہے اپنے ملک کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے لیے، اپنی بہن مریم نواز کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو کر سکتے ہیں، اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ باقی اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یا کتنے کامیاب نہیں ہوتے، یہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن یہ کوشش ہم ضرور کریں گے۔ تو یہ جو مریم نواز نے یہ چڑھایا ہے نا، جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت قسم کا کلچر جو ہے، اس کو دیکھنے میں تو لگتا یہ ہے کہ مریم نواز کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ وہ کی کہندے نے راجا کبیر صاحب، تیری راتی مریم نواز کوئی نہیں جمیا۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یورپ میں رہنے والے بتائیں وہ کہاں سے سن رہے ہیں اور ان کے علاقے میں کتنی برف پڑ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔